بلیک ڈیتھ تاریخ میں ریکارڈ کی جانے والی وبا تھی۔ سال 1347 مہینہ اکتوبر، یورپ کا موسم خوشگوار تھا۔ کالی سمندر سے لمبی دوری طے کر 1 درجن تجارتی جہاز سسلی بندرگاہ پر پہنچے تھے۔ کافی خوشی میں لوگ جہاز کا خوشامدید کرنے کے لیے سمندر کے کنارے اکٹھا ہوئے تھے۔ جہاز کنارے تو لگی لیکن کوئی آدمی باہر نہیں نکلا۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ خود جہاز پر چڑھے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جہازوں میں ملی لاشوں اور لاشوں کے بیچ کچھ زندہ لوگ جو کسی طرح زندگی کا دور تھمے ہوئے تھے۔ دراصل وہ موتیں وبا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جہاز پر سوار ہو کر یہ وبا دھیرے دھیرے یورپ کے کئی حصوں میں پہنچ گئی اور وہاں کی کافی آبادی کو ختم کر دیا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بلیک ڈیتھ کو دنیا کے اتہاس میں سب سے خطرناک وبا سے مانی جاتی ہے۔ اس کے معلومات سے یہ تصدیق ہوتا ہے کہ یہ وبا چین سے شروع ہوئی تھی۔ چین میں وبا کیسے شروع ہوا یہ اب تک راز ہے، لیکن اس دور میں چین میں کئی بار وبائیں پھیل گئی تھی۔ سن 1340 کے بعد پھر ایک بار چین میں وبا کا قہر برپا، لیکن اس بار یہ چین کے سرحدوں تک سمٹ کر نہیں رہی۔ تجارتیوں نے سہولیت کے لحاظ سے مدھیہ ایشیا سے جنوبی یورپ کے بیچ تعلقات بنانے کے لیے صدیوں سے راستہ بنایا تھا، جسے سلک روڈ کہا جاتا ہے۔ سلک روڈ اس لیے کیونکہ اس مارگ سے سلک کی تجارت ہوا کرتا تھا۔ بہرحال 1300 میں چین میں وبا کا آغاز ہوا تو اسی راستے سے یورپ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ وبا پھیلنے والی بیماری کالی چوہوں کے ساتھ سن 1346 میں چین کی یوکرین کریما میں پہنچ گئی۔ کریما سے جو سامان ملی جہازوں کو اٹلی کی سسلی پورٹ کے لیے روانہ کیا تو وبا جو چوہوں کے اندر تھی، بیمار چوہے جہاز کے اندر بیٹھ گئی تو چوہے جو جہاز پر سوار ہو گئے۔ آگے بیماری کی وجہ سے جہاز میں بیٹھے لوگوں کی طبیعت ناساز ہونے لگی اور کئی لوگوں کی روح جہاز میں ہی اڑ گئی اور کئیوں کی حالت سنجیدہ ہو گئی۔ 1347 میں جب یہ جہاز یورپ پہنچا تو انہیں وصول کرنے کے لیے وہاں باری نمبر پر بندرگاہ میں لوگ موجود تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ جہاز قبرستان بن چکی تھی۔ مرتی ہوئی بیمار لوگوں کو کسی طرح جہاز سے باہر نکالا گیا۔ لوگ لاشیں دیکھ کر بہت خوفزدہ تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ انہیں اس بات کا ذرہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایک وبا ہے اور کچھ سالوں میں ہی یورپ کی آدھی آبادی کو نکل جائے گا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وبا دھیرے دھیرے یورپ کے دوسرے حصوں کی طرف آگ کی طرح پھیل گئی اور لاکھوں لوگوں کی زندگی چھین لی۔ یورپ میں جگہ جگہ باری باری قبریں کھود دی گئی اور جیسا تیسا مردوں کو دفنا دیے گئے۔ پوری یورپ میں جب یہ وبا تیزی سے پھیلنے لگا تو لوگ ڈر کے سائے میں جینے لگے۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا اور اس کے کپڑے بھی نہیں چھوتا۔ لوگوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا تھا۔ انسانیت کے جیسا کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ پڑوسی تو دور، بھائی بھائی، میاں بیوی، باپ بیٹے ایک دوسرے سے کٹ گئے تھے۔ رشتے اتنا ٹوٹ گئے تھے کہ ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوتی تھی۔ انسانیت کی نامی چیز ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت کی
افسران بھی اسی بیماری کی زب میں آ گئے تھے تو آگے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جیوانی بوکاسیو فلورنس میں تھے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنی کتاب میں اس دور کا قصہ لکھا۔ قریبی 5 سال تک تباہی مچنے کے بعد بلیک ڈیتھ وبا کا اثر کم ہونے لگا تھا، کیونکہ لوگوں نے احتیاطاً خود کو بیمار لوگوں سے دور کر لیا تھا، لیکن یورپ کے لوگوں پر بہت اثر پڑا تھا۔ آدھی آبادی ختم ہونے سے یورپ قریب سنسان ہو چکا تھا۔ عمارتیں اور فیکٹریاں خالی تھی۔ کافی کوششوں کے بعد فیکٹریاں کے بند پڑی ہوئی مشینوں کو حرکت ہوئی، چونکہ آبادی کم ہو گئی تھی۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ خدا ناراض ہوئے تھے، اس لیے ہوا۔ کچھ لوگ اسے کالا جادو بھی کہنے لگے تھے۔ خیر، تمام طرح تباہی کے بعد یورپ کو سنبھلنے کی پورا کوشش کی اور یورپ کا لوگ دوبارہ لوٹ آئے۔ بس وہاں تک پہنچنے میں انہیں سینکڑوں سال لگ گئے۔ کیا بلیک ڈیتھ وبا ابھی تک موجود ہے؟ بلیک ڈیتھ کا وبا 1350 دہائی کے اوائل میں شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ وبا صدیوں تک ہر چند انسانوں میں دوبارہ مختلف ظاہر ہوتا رہا، جیسے کہ سارس 2002 اور کووڈ-19 میں۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیجئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب کے لیے اللہ حافظ۔